الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ترجمہ: اور کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تو تم کہہ دیتے ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. یہاں ارشاد فرمایا کہ جب تم نے بہتان سنا تھا تو اس وقت یہ کیوں نہ ہوا کہ تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے درست نہیں یہ بہتان والی بات کہیں، کیونکہ درست ہو ہی نہیں سکتی. سورہ نور کی 16ویں آیت اسی کے تحت فرمایا کہ نبی کی انبیاء میں سے کسی کی گھر والی اگر کسی نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی ایمان نہ لائے، جب حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا تو پھر ان کی بیوی پر بھی عذاب آیا، لیکن بدکار نہیں ہو سکتی نبی کی گھر والی، کیونکہ یہ قابل نفرت بات ہے کہ کسی کی گھر والی بدکار ہو، یعنی کہ گندا فعل کرانے والی ہو. یہ ایک نفرت والی بات ہے. جس آدمی کے گھر میں یہ بات ایسی بات ہو تو یہ قابل نفرت ہوتی ہے، اور قابل نفرت بات نبی کے گھر میں ہو یہ ہو نہیں سکتی، جیسے عام طور پر لوگ نفرت کریں. باقی انبیاء کرام جب آئے تو مختلف قوموں میں آئے، کفار میں نبی آئے، یعنی کفار کی قوم میں کفر ہی کفر ہے، وہاں نبی پیدا ہوئے، اور پھر ان کے معاملات ہیں، لین دین ان کے ساتھ کفر کے ساتھ ہیں، پھر آخر ملا کے انہیں کلمہ سنانا، پھر سمجھانا، پھر تبلیغ، پھر اسلام کے احکام بتانا، یہ باقی معاملات ہوتے ہیں. لیکن نبی جب اللہ رب العالمین دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ پاک ہی ہوتا ہے، نبی پاک ہی پیدا ہوتا ہے. معلوم ہوا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائی گئی تہمت کا بیان بہتان بالکل ظاہر تھا، اسی لیے بہتان نہ کہنے والوں کو توقف کرنے والوں پر عتاب ہوا. چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر کا یہ معاملہ تھا، اسی لیے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی اختیار فرمائی تھی. اور یہ نبی کریم علیہ السلام خود بتا دیتے تو پھر منافقین یہی کہتے کہ آپ اپنے اہل بیت کے بارے میں خود کہہ رہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے صبر فرمایا اور وحی کا انتظار فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی گواہی عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ فرمایا اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا. اب معاذ اللہ قرآن میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامی آ چکی. اب اگر کوئی اس بات کی طرف لوٹے، کوئی تردد کا شک کا شکار ہو، تو فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آیت کریمہ کی طرف فرمایا کہ اب اگر کوئی معاذ اللہ کوئی تردد کا شکار ہو یا قذف کی تہمت لگائے تو خالص کفر ہے، کیونکہ اللہ نے گواہی دے دی تو بات ختم ہوگی. اب
کس کو شک ہو سکتا ہے جب خدا پاک کی طرف سے گواہی آ جائے؟ فرمایا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں صاحب کا معنی یہ ہے سابقہ آیات میں مذکور کلام سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس جرم کی وجہ سے حد لگے گی، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں اس جیسے عمل کی طرف کبھی بھی نہ لوٹو. امام فخر الدین رازی مزید فرماتے ہیں کہ اس حکم میں وہ شخص تو داخل ہی ہے جو ایسی بات کہے اور وہ بھی داخل ہے جو ایسی بات سنے اور اس کا رد نہ کرے. ہمیں معلوم ہوا کہ اس آیت سے ہمیں ایک نصیحت یہ بھی ملی، کبھی بھی کسی بغیر کسی تحقیق و ثبوت کے بندہ کسی کے بارے میں تہمت نہ لگائے، اور اگر کوئی بغیر ثبوت کے کوئی تہمت لگا دے تو اس کی تصدیق نہ کرے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ یاد رہے کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کا وہ دوسرے کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا غیبت کہلاتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے، سامنے بیان نہیں کر رہا، پیٹ پیچھے کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، تو یہ غیبت شمار ہوتی ہے. اور اگر وہ بری بات اس میں موجود ہی نہیں پھر کر رہا ہے تو یہ بہتان کہلائے گا. کسی میں برائی موجود آپ نے دیکھ لی، کسی کا گناہ آپ کو معلوم ہے، اب اس گناہ کا ذکر کسی اور گناہ کیا جائے، آپ اس کے اوپر پردہ ڈالیں، ستر کریں. لیکن اگر کسی نے ایسی کوئی بات پھر کسی سے کر دی کہ فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ گناہ کرتا ہے، کسی کو بتایا، یہ اس نے اس کی غیبت کی، اور ایسی بات کہی جو اس میں تھی نہیں، برائی کی ایسی بات کسی دوسرے کی سے کہی جس کے بارے میں کہی اس نے وہ بری بات اس میں تھی نہیں، پھر بغیر کسی وجہ کے یہ خود ساختہ بات برائی کی بنا کر کسی کو بتا رہا ہے، تو یہ کسی شخص پر بہتان باندھ رہا ہے. اور بہتان یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کی گناہ سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کے مقدار عذاب پا کر نہ نکل جائے. جہنم کے پل پر روکا جائے گا اس شخص کو. کیا ہوگا کہ جس نے بات پوری کی ہے اب اس سے واپس نکلے. واپس نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس کے متعلق برائی کی تھی وہ اس سے راضی ہو جائے کہ چلو میں نے آپ کو طرف ادھر کیا. اور اگر وہ اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ دنیا میں تو نے مجھے الزام بغیر کسی وجہ کے لگایا تھا، میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرے گناہ تو نہ لے لے. یہاں تک کہ اب وہ بندہ جس پر تہمت لگی تھی اس بندے کے گناہ اپنے سر پر اٹھائے گا. کتنی بڑی بات ہے الزام لگانے کی. کوئی ثبوت نہیں، الزام لگا دیا. حضرت ابو درداء سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے. اس سے مراد یہ کہ طویل عرصے تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا. یہ وہ شخص ہوگا جو کسی شخص پر بہتان لگائے. بہتان یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ذرا ہمارے سننے کے لائق ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بیٹھکوں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہمارا تعلق اس روایت سے بڑا ہے. فرمایا جہاں کسی مرد کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاتی ہو، ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی، اور میرے سامنے آپ کے سامنے کسی کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اب یہاں پر خاموش نہیں رہنا، بغیر کسی وجہ کی کسی کی عزت
اچھالی جا رہی ہے. فرمایا کہ کسی مسلمان مرد کی بے حرمتی بے عزتی کی جاتی ہو اور ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی یعنی خاموش سنتا رہا اور منع نہ کیا, اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کہ اس کی مدد کی جائے. اب یہ بندہ جب اپنی مدد کیے جانے کے انتظار میں ہو کہ اب میری کوئی مدد ہو, تو اس جگہ اللہ کی اس کی مدد نہیں آئے گی. اس کی مدد اللہ کی طرف سے کیوں نہیں آئے گی؟ اس کی وجہ یہ کہ کسی مسلمان کی عزت اچھالی جا رہی تھی تو یہ خاموش کیوں رہا؟ اس نے عزت کی حفاظت کیوں نہ کی؟ یہ کہہ دیتا کہ اپنے زبان کو خاموش کریں, کسی مسلمان کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں. میرے سامنے کسی میرے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی جا رہی ہو تو میرے اوپر حق بنتا ہے کہ میں اسے خاموش کروں کہ جناب آپ کسی مسلمان کے متعلق آپ ایسی بات نہ کریں جو اس میں ہے ہی نہیں, آپ الزام لگا رہے ہیں. اور فرمایا جو شخص ایسے موقع پر کسی مسلمان مرد کی مدد کرے گا, اب بندہ بولا میرے سامنے برائی ہوئی, میں نے بولا, اب فرمایا کہ مدد کرے گا جہاں اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کی جا رہی ہو, تو اللہ ایسے میں موقع پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں اسے محبوب ہے کہ اس کی مدد کی جائے. اب اس کی پسند ہوگی کہ میری مدد کی جائے, اللہ کی اس وقت اس کے پاس مدد آ جائے گی. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مسلمانوں کی عزتوں کے محافظ بنیں گے. ہاں, جب کبھی کسی کی عزت خراب کی جا رہی ہو تو ہم محافظ بنیں گے, ہم عزت کا دفاع کریں گے, ہم مسلمان بھائیوں کی عزت کے محافظ بنیں گے, کسی کی عزت کو اچھالیں گے نہیں. پھر رب کی طرف سے ہماری مدد ایسی جگہ پر ہوگی جہاں ہمارا مرم و گمان بھی نہ ہوگا. اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.